بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، استغفار سے متعلق باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ استغفار سے متعلق ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اور وہ ہے بوقت ملاقات یا بوقت مصافحہ استغفار کا حکم کیا ہے۔ بعض احباب مصافحہ کے وقت مصافحہ کرنے کے بعد یغفر اللہ لنا ولکم بولتے ہیں، کم لوگ بولتے ہیں، لیکن پرانے لوگوں کے پاس اس کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ملاقات سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیے، ہر چیز کا اسلام نے ادب اور طریقہ بیان کر دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کی وضاحت ہماری شریعت میں موجود ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں اس کی وضاحت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی روشن شاہ راہ پر ہم کو چھوڑ کر گئے ہیں، لیلھا کنہاریھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، جس کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہیں، اور وہی شخص گمراہ ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، جس کے مقدر میں ہلاکت لکھ دی گئی ہے۔ تو ملاقات سے متعلق بھی آپ دیکھیے، شریعت کی بہت ساری تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح مروی ہیں۔ ملاقات کے وقت سلام کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، ہنستے اور مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا، سامنے والے کو، اپنے بھائی کو مرحبا کہنا، پرجوش استقبال کرنا اس کا، اور ان سب کے ساتھ ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں قتادہ بن دعامہ کہتے ہیں، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، هل كانت المصافحة فيكم یا هل كانت المصافحة في اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اصحاب کرام کے اندر ان کے پاس مصافحہ کا اہتمام پایا جاتا تھا؟ قال نعم، تو کہا کہ ہاں، صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، ملتے تو باقاعدہ مصافحہ کرتے تھے۔ اس سے پہلے کسی درس پہ میں نے ایک ہاتھ سے مصافحہ ہی شریعت سے ثابت ہے اور یہی مشروع طریقہ ہے، اس تعلق سے، اور اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنا کتنا سنگین گناہ ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ تو بوقت ملاقات سلام کرنا یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ جیسے مال صدقہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، تو یہ بھی ایک ثواب کا ایک عمل ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم کسی بھی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھو، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ
ہنستے مسکراتے ہوئے ملاقات کرو، ملو، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ملاقات کے وقت ہے، چاہے انفرادی ملاقات ہو یا اجتماعی ملاقات ہو، یعنی تنہا اگر کوئی شخص ہمارے پاس آ رہا ہے یا کوئی جماعت، کوئی وفد ہمارے پاس آ رہی ہے، تو ان کو مرحبا کہنا، ان کا استقبال کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور علماء نے اس کو سنت مہجورہ میں شمار کیا ہے، یعنی ایک ایسی سنت ہے جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سلام تو کر لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، لیکن مرحبا کہنا، ان کا پرجوش استقبال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم، یا صرف مرحبا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جب آپ مرض الموت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے آئی، اور وہ چل کر آ رہی تھی۔ حدیث کے اندر ہے کہ ان کے چلنے کا انداز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی طرح تھا۔ جب وہ آپ کے قریب آئیں تو آپ نے کہا مرحبا بابنتی، میری بیٹی کے لیے مرحبا، میری بیٹی کا میرے پاس آنا مبارک ہو، خوش آمدید، آپ نے کہا۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے، فتح مکہ کے سال ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی۔ اس وقت آپ غسل کر رہے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے پردہ کی ہوئی تھی ایک چادر سے، تو انہوں نے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ من ہاذی، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انا ام ہانی، میں ام ہانی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا بام ہانی، ام ہانی کے لیے مرحبا، ان کا آنا خوش آمدید، آپ نے ان کے لیے کہا، ان کا آنا مبارک ہو۔ اسی طریقے سے یہ انفرادی، تنہا اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو اس کو مرحبا کہنے کی دلیل، کوئی وفد، کوئی جماعت آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس کا بھی پرجوش استقبال کیا جائے، ان کو بھی مرحبا کہا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جماعت کی شکل میں۔ یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مرتبہ آیا تھا، ایک مرتبہ سن 5 ہجری میں جب 14 افراد پر مشتمل یہ وفد تھا، اور دوسری مرتبہ عام الوفود میں جب 40 افراد پر مشتمل یہ لوگ آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ یہ وفد آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے کہا مرحبا بالقوم یا مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، اس وفد کا، اس جماعت کا آنا مبارک ہو۔ آپ نے ان کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ بغیر رسوائی کے، بغیر ندامت اور شرمندگی کے یہ لوگ خود سے ہماری خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے اور دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہر ایک کا آپ پرجوش استقبال کرتے تھے۔ آنے والوں کا استقبال کرنا، ان کو مرحبا کہنا، ان سے ہنستے مسکراتے ہوئے خوشی سے ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اور ان سب کے ساتھ مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ بھی ایک فضیلت والا عمل ہے، ایک عظیم عمل ہے، اور اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو مصافحہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب بھی 2 مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، بوقت ملاقات مصافحہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث جو صحیح الترغیب اور صحیحہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان المؤمن اذا لقي المؤمن فسلم علیہ فاخذ بیدہ فصافحہ، دیکھیے یہاں پر فاخذ بیدہ فصافحہ، اس کے یہاں بھی ید تثنیہ نہیں ہے، فاخذ بیدہ واحد ہے، یعنی ایک ہاتھ اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس سے مصافحہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصافحہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تنافرت خطایاہما کما یتنافر ورق الشجر،
ان دونوں کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے سوکھے پتے جیسے جھڑتے ہیں، ویسے ہی ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی مغفرت کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت سلام مصافحہ کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں۔ برا بن عازب کی حدیث جو شعب الایمان میں حسن درجے کی ہے، اس میں ہے کہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ میرا ہاتھ پکڑے، مجھ سے مصافحہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مرحبا کہا، خندہ پیشانی سے مجھ سے ملے، اور اس کے بعد یہ حدیث پیش کی، جب ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہے، اسے مرحبا کہتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، تو ان کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ان احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے سارے آداب اور سارے طریقے بتائے۔ کہیں بھی مصافحہ کے وقت یا مصافحہ کے بعد میں یغفر اللہ لنا ولکم کہنے کی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے، البتہ استغفار کے ساتھ، یعنی صرف استغفار کے ساتھ، یغفر اللہ اس دعا کی وضاحت کے ساتھ نہیں، استغفار کے ساتھ ایک حدیث ملتی ہے جس کو علماء نے چار علتوں کی بنیاد پر اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ ضعیفہ میں شمار کیا ہے، اس لیے وہ حدیث لائق حجت اور قابل عمل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مصافحہ کے وقت سلام کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مرحبا کہنا، مصافحہ کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت سے ثابت ہے۔ اس لیے شریعت سے جو چیزیں ہمارے لیے ثابت ہے، ہم کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے اور اسی پر عمل کرنی چاہیے، اس لیے کہ دعا ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ توقیفی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس میں ہماری طرف سے کمی اور زیادتی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الضابط فی الاذکار وفی غیرہا من العبادات ما جاءت به السنہ فما جاءت به السنہ فہو حق، چاہے ذکر و اذکار ہو یا عبادات ہو، اس سلسلے میں ضابطہ شریعت کا یہ ہے کہ جس پر سنت سے دلیل موجود ہو وہی سنت ہے، اور جس عمل پر سنت سے دلیل ثابت نہ ہو تو وہ عمل غیر مشروع ہے اور اس کا شمار بدعت میں ہوگا، تو اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ، اور اس کے بعد یہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں لأن الاصل فی العبادات الحذر والمنع، اس لیے کہ عبادات کے اندر جو اصل ہے کہ ساری عبادتیں منع ہیں الا ایک ہی اس کی مشروعیت کی دلیل ثابت ہو، تو اور اشیاء میں حلال و حرام کے مسئلے میں ساری چیزیں حلال ہیں الا ایک ہی اس کی حرمت پر کوئی دلیل ثابت ہو۔ تو اس لیے ہمیں ان اصولوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور کتاب و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں ہمیں ان کی اتباع کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت نے ہر چیز کی جب وضاحت کی ہے، جب کتاب و سنت میں جو چیز موجود نہیں ہے ہمیں خود اپنی طرف سے اس کو اختیار کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور اس میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔